بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فروری 2024 کے انتخابات سے قبل بھی پاکستان میں 11 مرتبہ انتخابات ہوئے اور تقریباً تمام تر انتخابات متنازع ہوئے۔ جیتنے والا وہ جشن مناتا تھا لیکن ہارنے والا دھاندلی کی شکایت کرتا تھا۔ تاہم اب کے بعد جو انتخابات ہوئے ہیں یہ ایک حوالے سے منفرد اس لیے ہیں کہ جیتنے والے بھی پریشان ہیں اور ہارنے والے بھی پریشان ہیں۔ جیتنے والوں کو بھی گلہ ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ہارنے والوں کو بھی گلہ ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ کئی جگہوں پہ تو ایسے بھی نظر آ رہا ہے کہ جس پارٹی کے امیدوار نے شکست دی ہے دوسری پارٹی کو، تو اس دوسری پارٹی کی قیادت اور اس پارٹی کی قیادت ایک ساتھ بیٹھی ہے۔ ان انتخابات کے حوالے سے جو جماعتیں سب سے زیادہ معترض ہیں ان میں ایک جمعیت علماء اسلام پاکستان بھی ہیں۔ تو آج ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ انتخابات کے حوالے سے ان کی شکایات کیا ہیں، مستقبل کے حوالے سے ان کے ارادے کیا ہیں، کیا وہ حکومت میں بیٹھ رہے ہیں یا اپوزیشن میں جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا واقعی ان کی مخاصمت وہ رفاقت میں تبدیل ہو رہی ہے یا کہ نہیں کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اور سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جی۔ مبارکباد تو قبول کیجئے نا۔ بہت شکریہ۔ کس چیز کی مبارک پہلے سے پتہ تو چلے۔ یہ جو آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی، ویسے ناموں میں بھی بڑی اچھی موافقت ہے، دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں، اس کی مبارکباد کی بات۔ دونوں آئی ہیں، دونوں آئی ہیں۔ صافی صاحب، آپ خود ہمارے پشتون کلچر سے واقف ہیں۔ اگر مہمان گھر آ جاتے ہیں تو مہمان کے لیے ہم دروازہ تو نہیں بند کرتے جی، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے شائستہ انداز کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا وفد کوئی اس دفعہ پہلی بار تو نہیں آیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ان کے آئے ہوئے وفد کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ اب یہاں ہمارا ایک عجیب سا ایک کلچر بن گیا ہے کہ اگر دو آپس میں مل کر ایک ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات ہی کو وہ فوراً ایک اتحاد کے نام سے تعبیر کر لیتے ہیں کہ بس، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو جہاں پاکستان بھر کے الیکشن کے نتائج پر اعتراض ہے، وہاں کے پی میں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں نا، انتخابات کے حوالے سے۔ آپ کی سیٹیں تو ان کو دلوائی گئی ہے یا وہ جیت چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہم نے ان کے سامنے بھی رکھا کہ بھئی ہماری پوزیشن تو یہ ہے، اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ، کوئی ایسا کوئی تلخی کے ساتھ نہیں رکھا ہم نے، لیکن ان کے ذہن میں رکھا کہ بھئی ہماری پوزیشن تو یہ ہے جی۔ اب رہی بات یہ کہ پی ٹی آئی اور جمعیت کا جو آپس میں 12 سالہ اختلاف رہا ہے اور وہ جن تلخیوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں یہ اگر لفظ استعمال کروں کہ ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے، پہاڑ حائل ہیں، تو اس کو اب عبور کرنا، سر کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی پوزیشن پر قائم ہیں تو وہ اپنی پوزیشن پر قائم ہیں، نہ انہوں نے اپنی پوزیشن تحلیل کی ہے نہ ہم نے اپنی پوزیشن تحلیل یا تبدیل کی ہے۔ ہاں، تو کوئی اتحاد وغیرہ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں جی، لیکن مشترکہ جدوجہد پہ اگر بالفرض، یہ فوری طور پر تو مجھے نظر نہیں آتا کوئی مشترکہ جدوجہد یا ایسی کوئی بات، لیکن اگر یہ ان کا یہاں تشریف لانا، ان کے ہمارے ساتھ گفتگو کرنا ایک ماحول تشکیل دیتا ہے، ایسا ماحول کہ جس میں پھر مذاکرات ہوں، ایسا ماحول کہ مذاکرات کے نتیجے میں پھر مسئلے کے حل کی طرف ہم پہنچیں، تو ہم سیاسی لوگ ہیں۔ سیاسی آدمی نہ مذاکرات کا انکار کرتا ہے نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتا ہے، اور اس کا دار و مدار آنے والے حالات پر ہیں۔ اس کو ایک سرسری ابتدائی ملاقات کو اتحاد کہنا دو۔ مسئلے کا حل آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ری الیکشن یا مخصوص حلقوں پہ ری الیکشن یا ری کاؤنٹنگ، کیا؟ آپ نے جو سوال ابھی کر لیا ہے نا جی، کہ
ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی ہے، اور کس پارٹی کو کہاں ہم نے جتوانا ہے اور اسی پارٹی کو کہاں کہاں ہروانا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو ہروانا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، اور پھر اس کے لیے جس طرح رشوتیں لی گئی ہیں، جو میرا تو دماغ خراب ہو گیا اس قسم کی جو دوستوں کی طرف سے یہ شکایتیں آ رہی رشوتیں ہیں. کس نے لی ہے اور کس نے دی؟ ابھی اس پر میرے خیال میں ہمیں تفصیلی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز میں پریس کانفرنس میں بہت علی اعلان کہہ چکا ہوں، اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں، اور مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں اس حوالے سے، جو بات میں کہہ رہا ہوں جی. لیکن اگر اس قسم کی شکایتیں اٹھتی ہیں ایک الیکشن کے کوک سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن کو ہم کیسے تسلیم کر لیں، کیسے قبول کر لیں، کیوں یہ متنازع نہیں ہوں گے پھر؟ تو مجھے تو اس بات پر انتہائی سخت تکلیف ہے کہ 2018 کا الیکشن وہ بھی متنازع ہو گیا، اب کہ پھر یہ بھی متنازع ہو گیا. اور اس سے قبل جو اگر آپ نے کہا نا کہ اب تک کسی ہر الیکشن تو نہیں، 2018 کا تو صرف ایک پارٹی نے تسلیم کیا تھا اور باقی سب نے مسترد کیا تھا. اس مرتبہ دو بڑی پارٹیاں جو ہے وہ کچھ تحفظات کے ساتھ قبول کر رہی ہے. میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں جی کہ تقریباً یہی مینڈیٹ آپ لوگوں کا اس وقت تھا جب 2018 میں الیکشن ہوئے، چند سیٹوں کے آگے پیچھے کر کے جی. تو پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، اس وقت اسی مینڈیٹ کے ساتھ کیوں کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج اسی مینڈیٹ کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں جی. پی ٹی آئی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کو بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے، کچھ سیٹیں آگے پیچھے کے ساتھ. آپ لوگ اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، اور آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ صرف جمعیت ہے جو کہتی ہے کہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. غلط ہوتا ہے، چاہے وہ 18 میں ہو چاہے وہ 24 میں ہو. تو اس حوالے سے اب تو اور بھی آوازیں اٹھ گئی ہے. سندھ میں جی ڈی اے نے بھی بالاتفاق وہاں پر بڑے مظاہرے کر لیے ہیں. ہمارے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں یا ہمارے اختر جان مینگل صاحب ہیں، انہوں نے بھی واضح کہہ دیا ہے. ایمل خان نے بھی پریس کانفرنس کر کے واضح طور پر کہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مختلف علاقوں کے ہمارے بڑے اہم جماعتیں جن کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، اور پھر یہ ہے کہ حضرت ایک ہے جماعت اور ایک ہے پارلیمانی جماعت. پارلیمانی جماعت ایک پارٹی نہ صحیح ہو تو ایک ووٹ سے بھی آپ ہار سکتے ہیں جی، اور پارلیمان میں نہیں جا سکتے جی. لیکن جماعتوں کی اپنی حیثیت تو ہے، ان کے فالوورز تو ہیں، عوام میں تو ہیں، ان کی جڑیں ہیں، ان کے اندر اس کے اپنے اثر رسوخ ہے جی. تو وہ چیزیں جو ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ آپ نے جو دلائل دیے کہ نون لیگ کو بھی اتنے ووٹ پڑے ہیں جتنے پہلے پڑتے تھے، پیپلز پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، تو یہ الٹا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہوا ہے کہ جب سب کو اپنا حصہ بقدر جسہ ملا ہے؟ یہ سوال خود میں نے کیا ہے، آپ کیوں کریں گے یہ سوال جی؟ یہ میں نے کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے کہ اگر آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں، تو پھر 9 مئی کا جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا، اس کے بعد تو ختم ہو گئی بات جی. اور پھر اس کا معنی ہے قوم نے باغیوں کو ووٹ دیا ہے، ملک کے باغیوں کو ووٹ دیا ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر تضادات ہیں تو صرف ہمارے لیے نہیں ہے کوئی تضاد، ہم تو اسی تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن خود ان کے لیے تضادات ہیں. سو میں مسلم لیگ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی تضاد ہے، پی ٹی آئی سے بھی کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی تضاد ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی تضادات ہیں. تضادات کی نوعیت شاید مختلف. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مولانا صاحب بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق چین کے کس کو دلوایا گیا ہے اور کس نے چھینا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. یعنی میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ آپ بھی الجھ جائیں گے، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا ہے. یعنی ہمارا حق کس کے لیے چھینا گیا ہے؟ کے پی میں پی ٹی آئی کے لیے، بلوچستان میں مختلف جماعتوں کے لیے،
سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو یہ جگہ جگہ پر مختلف کیفیات ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ سیٹ ہمارے بندے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ہم آپ کے بندے کو کامیاب فلاں جگہ پہ کرا دیں گے، جی آپ اس کو چھوڑ دیں تو ہم یا اس کو چھوڑ دیں۔ اس قسم کی جو چیزیں ہمارے پاس پہنچتی رہی ہیں، اور یقیناً تمام پارٹیوں کے پاس اس قسم کے پیغامات پہنچے ہوں گے کہ آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ان کے لاڈلے تھے کہ جن کے لیے ہماری سیٹیں چھوڑی گئی ہے۔ لاڈلے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ جی، اس لیے لالے پڑے ہوئے نہیں تو سارے۔ آپ کی ان لاڈلوں میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ کی تو ریاست کے ساتھ کوئی وہ بھی نہیں تھی، تازہ ترین آپ نے ریاست کی خاطر ایک کام بھی کیا تھا، افغانستان بھی گئے تھے، تو آپ کیوں لاڈلے نہیں بن میرے سکتے؟ خیال میں یہی میرا جرم تھا کہ یہاں پر پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے نا تو لوگ اسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے جی۔ میرے سامنے اور آپ کے سامنے ایک میز پڑا ہوا ہے تو ہم اس میز پہ وہ ڈسکس کریں گے جی۔ اب یہ کس کی ایما پر اور کس کی خواہش پر رکھا گیا ہے جی، اور کون چاہتا ہے کہ یہاں غلط رکھا گیا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہاں ٹھیک رکھا گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے جی۔ صافی صاحب اس پہ تو آپ اختلاف نہیں کریں گے میرے ساتھ کہ جو ورلڈ وائڈ ایک گریٹ گیم ہوتی ہے، ہم بھی اس میں نشانے پہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور ایک زمانے میں آپ نے اس موضوع پہ میرے ساتھ انٹرویو بھی کیا تھا جی، کافی عرصہ ہو گیا جی جی۔ اب امارت اسلامیہ جو ہے افغانستان کی، وہ ایک لمحے کے لیے امریکہ اور مغرب کو بہا نہیں رہی جی، اور ابھی تک مختلف موضوعات پر وہ چیزیں چھیڑتے رہتے ہیں آپس میں جی۔ تو وہ پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے لیے ایک بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ آیا اور پھر پاکستان نے دوبارہ بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، اڈے بھی دیے، فضائیں بھی دیں، اور پھر اس کے بعد 20 سال لڑائی رہی ہے۔ 20 سال لڑائی میں اگرچہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اگرچہ اس مذاکرات کے کچھ نتائج بھی سامنے آئے، لیکن جو تبدیلی آئی وہ اتنی تیزی کے ساتھ یکدم آ گئی کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی معاہدے کی بنیاد پر اس کا اعلان کر کے ہوا ہے۔ ہاں کچھ پوائنٹس ہیں جو لوگ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح معاہدات کی بنیاد پر اس پر عمل درآمد کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ تدریجی طور پر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، یک دم سے امریکہ نکلا اور یک دم سے وہ لوگ شہروں میں آ کر انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ تو اس سے تو لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ خود امریکی چاہتے تھے کہ طالبان دوبارہ مسلط ہو۔ میں عرض کروں جی، لیکن وہ ان کے استحکام نہیں چاہتے جی۔ اس کے لیے ملک کے اندر بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور باہر بھی جالیں بنائی جا رہی ہیں، آپ نے بھی ان کو واچ کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان ایک واحد ٹول ہے کہ جو افغانستان میں معاملات کو اوپر نیچے کر سکتا ہے جی۔ یہاں پر جب ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو رہا ہے جی، اور یہ جو پاکستان میں کچھ دھماکے ہوئے اور ہم نے کہا جی اس میں تو افغانی ہیں، اور اس سے تلخیاں پیدا ہوئی، پھر مہاجرین کی واپسی جبری طور پر جس طرح ہم نے یہاں سے شروع کی، ہم نے بارڈر بند کر دیے، ہزاروں گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں تو ادھر کھڑی ہیں، تو اس طریقے کی جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس میں ہم نے اپنی خدمات پیش کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ایما پہ آپ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ورلڈ وائڈ گریٹ گیم جو ہے اس کے اندر اس کے زد میں بھی ہم ہیں، اور پھر ان حالات میں جبکہ دنیا واضح طور پر چاہتی ہے، عالمی قوت ہے کہ وہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اس وقت بھی امریکہ سے لے کر کتنے یورپی ممالک کی فوجیں ہیں جو اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور وہ فلسطین کے خلاف لڑ رہی ہیں جی، وہاں پر بھی ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا۔ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو امریکہ اور یہودی لابی نے ہروایا؟ تو وہ نہیں چاہتے نا، ہمیں وہ نہیں چاہتے، اس کا پریشر آتا ہے یہاں پر، پھر جب پریشر آتا ہے تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے سامنے لیٹ جاتی ہے۔ تو آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان یہودی لابی کا بندہ ہے، تو پھر تو عمران خان کو جتوانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان تو زیر عتاب ہے۔ میں مورودی پوزیشن میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں تو ان کو تو جتوا دیا نا جی، وہ تو ان کو میڈیٹ وہی دے دیا ان کو جی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر ہمارے تحفظات اس حوالے سے ہیں، اب ہم نے سارے معاملات کو، آپ سوال کو زیادہ آگے نہ کھینچیں، میں تمام معاملات پر ایک نئی جہت کے ساتھ آنے والے مستقبل کو سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح آگے جانا ہے جی، اور ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں، اور ہم نے چونکہ ہماری مجلس عاملہ کو پارٹی دستور کے مطابق اختیار نہیں ہے اس کا، اس لیے
ہم نے سفارش کر دی اپنی جنرل کونسل سے جی کہ ہم کیوں یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، الیکشن میں اترنا، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، توانائیاں بھی صرف ہو رہی ہیں، دشمنیاں بھی بڑھ اس میں رہی آپ ہیں، پارلیمانی سیاست چھوڑنے پہ غور کر تو رہے ہیں؟ یہ سفارش کی ہے کہ پارلیمانی سیاست کیوں نہ چھوڑ دی جائے، کیوں ہم یہ ایکسرسائز کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں جی۔ تو پارلیمانی سیاست چھوڑ کے پھر آپ کیا کریں گے؟ طالبان والا رستہ پھر اپنائیں گے؟ ایوان نہیں، میدان فیصلہ کریں گے۔ نہیں تو میدان میں تو پھر وہی ہے جو نہیں، طالبان وہ کا تو طریقہ پہاڑوں ہے۔ میں ہے، میدان میں نہیں ہے، پہاڑوں والا کام نہیں کرنا ہم نے۔ ہاں، ہم نے نہ اسلحہ اٹھانا ہے، ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کے اندر اپنی موومنٹ کو آگے بڑھانا ہے، اور اس ملک کو ایک فلاحی ریاست، ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف تحریکوں کی بنیاد پر، اگر تحریک کو عدم اعتماد کے ذریعے خراب نہ کیا جاتا جی 1.5 سال 2 سال پہلے، تو آپ یقین جانیے کہ ہم تحریک کی بنیاد پر اس حکومت سے لیکن مولانا صاحب ایک پاکستان میں ایک آئین کا رستہ ہے، پارلیمنٹ کا رستہ ہے، دوسرا رستہ طالبان کا ٹی ٹی پی کا رستہ ہے، اور تیسرا رستہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا رستہ ہے، یا پھر ہمارے سامنے ماڈل ہے امام خمینی کا جو ایران میں انہوں نے کیا۔ تو اس میں جب آپ لوگ انتخابی سیاست چھوڑیں گے تو کس ماڈل کی طرف جائیں گے؟ ہم جائیں گے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی طرف، جب 1919 میں انہوں نے جماعت قائم کی اور یہ کہا کہ ہم تحریک کی بنیاد پر انگریز کو نکالیں گے، پارلیمنٹ کی بات نہیں کی تھی انہوں نے، تو آپ اس پہ سوچ رہے ہیں؟ تو اس پہ سوچ رہے ہیں جی کہ ہم کیوں مجلس نہ عمومی کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا؟ جی، ان کو جو بلائیں گے اور ان سے ظاہر ہے پھر ان کی مرضی ہے، جو فیصلہ وہ کرے گی، وہ تو پھر سب سے 800-900 ہمارے مندوبین ہوتے ہیں اس میں جی، تو اس میں پھر ہم وہ فیصلہ، کیونکہ سب سے طاقتور ادارہ ہمارا وہی ہے، یعنی ہم پریشان اس بات پر ہیں کہ ہم کس لیے یہ سارے ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ پھر بھی ہمارے فیصلے جو ہے کوئی اور کرتا ہے، عوام نہیں کرتے۔ لیکن آپ کیوں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو شاید جینون شکست ہوئی ہو؟ اس سے پہلے جو 16 مہینے کی آپ لوگوں نے حکومت کی اس سے لوگ بڑے نالاتے ہیں، پھر جو نگران حکومت بنی اس میں سب پارٹیوں نے اپنے اپنے نمائندے دے، اس سے لوگ نالاتے ہیں، تو یہ کیوں؟ میرا تو صاحب اگر 1.5 سال حکومت ہے، اگر 1.5 سال کی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں تو 1.5 سال حکومت کی قیادت مسلم لیگ کر رہی تھی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس میں اکثریت پیپلز پارٹی کی تھی، ہم تو تیسرے چوتھے نمبر پہ تو ان کو بھی اپنے اپنے بتا حصے رہا کی ہوں، بار تو پڑی ہے نہیں نا، بتا رہا ہوں نا سوائے پیپلز پارٹی کے۔ بتا رہا ہوں نا جی، ہاں، پھر تو یہ سارا نظرہ جو ہے پہلے مسلم لیگ پہ گرنا چاہیے تھا اور ان کی کوئی 10-15 سیٹیں آنی چاہیے تھی، پھر دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی بھی گرنا چاہیے تھا کہ آج اس کو سندھ میں شکست ہونی چاہیے تھی جی، وہ تو آگے بڑھ رہی ہے، بلوچستان کی طرف بڑھ رہی ہے جی، اور صرف ہم پر یہ نزلہ گر رہا ہے کہ ہم نے ایک جرم کیا ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کوئی بات ایسی بھی کی جائے کہ گراؤنڈ تو تصدیق کرے نا اس کی جی، لیکن گراؤنڈ مولانا نہیں تصدیق کر صاحب رہا ہے اس اللہ چیز گواہ کا ہے، میں بہت سوچتا ہوں نا، لیکن میرا پتہ نہیں دل یہ نہیں مانتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے داندلی کی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو جتوائے اور آپ کو ہروائے۔ اگر ماضی کی پی ٹی آئی 2018 کی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھی، پی ٹی آئی ہم بھی آپ کے ہم نوا تھے۔ میں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نہیں کیا ہے، میں کہتا ہوں چاروں صوبے میں انہوں نے کچھ ایسے اپنے اپنے لوگوں کو نکالنا اور تاثر یہ دیا کہ جی یہاں پر تو ہم نے پی ٹی آئی کو توڑ دیا ہے، پرویز خٹک آ رہا ہے، پرویز خٹک بھی ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے کہ اس کی حکومت آنے والی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ پرویز خٹک اور ایمل ولی خان وغیرہ آپس میں لڑتے رہے اور فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچ گیا؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی اتحاد نہیں کیا آپس میں اور ہم اس کے باوجود جیتتے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بلدیاتی الیکشن میں ہمارا کوئی اتحاد کسی کے ساتھ نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہم نے پورے صوبے میں مار دیا ان کو جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں کوئی دلیل نہیں بن رہی ہیں، اور اس کو دلیل بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نفی کر رہی ہیں۔ تو حالات و واقعات کے تحت حضرت جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم اندھے ہو کر بات نہیں کر رہے ہیں۔ صافی صاحب آپ الیکشن نہیں لڑتے، ہم سن 1970 سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی۔ میں نے اپنے والد صاحب کی الیکشن کمپین 1970 میں بھی چلائی ہے جی، میں نے 1977 میں بھی چلائی ہے، اور پھر اس کے بعد 88 سے اپنے الیکشن لڑ رہا ہوں جی۔ آج تک جتنا گلی کوچے کو میں جانتا ہوں، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت جس حلقے میں بھی آپ جائیں گے، ہر حلقہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ یہاں مقابلہ فلاں فلاں کے بیچ میں ہے، چاہے 15-20 کینڈیڈیٹ کیوں نہ کھڑے ہوں جی۔ لیکن لوگ ہماری اب جو نئی نسل ہے ہاں، وہ موروثی سیاست کی بھی مخالف ہے۔ ایک اعتراض آپ پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی آپ نے اپنے 2 بھائیوں کو بھی ٹکٹ دیے، 2 بیٹوں کو بھی ٹکٹ دیے، شاید اس کا لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہو۔ میرے خیال میں اگر جماعت کہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ مجھے دو، اگر جماعت کہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ مجھے دو، یہ آپ کے نامینی نہیں تھے، جماعت کے نامینی؟ جماعت کے نام ہی نہیں تھے حضرت۔ میں کبھی بھی اپنے ذات کی طرف سے کوئی کسی کو امیدوار نہیں بنایا کرتا،
جماعت طلب کرتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ لکی مروت میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا 2018 میں مولانا انور کو ہم نے کھڑا کیا اور وہ کامیاب ہو گیا جی۔ اور اس دفعہ بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں اپنا کوئی ایک عالم دین وہاں کھڑا ہو، جماعت کا ایک نظریاتی آدمی کھڑا ہو، لیکن پوری جماعت مکمل طور پر میرے گھر آئی، عبدالخیل میں، میرے گاؤں میں میرے گھر آئی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے گھر سے ہمیں بندہ دو جی۔ اچھا، مجھے اس بنیادی سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ ری الیکشن چاہتے ہیں؟ کچھ حلقوں پہ ری الیکشن چاہتے ہیں؟ ری کاؤنٹنگ چاہتے ہیں؟ مطالبہ کیا ہے؟ میں اب اس کو افراد کی طرف منتقل کرتا ہوں، میں فضل الرحمان یا پارٹی کی طرف اب اس سوچ کو منتقل نہیں کر رہا ہوں جی۔ افراد جو ہمارے امیدواران ہیں اور جو زیادہ تر رنر اپ ہیں دوسرے نمبر کے جی، وہ اپنے طور پر آئے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ ہمارے یا ری چیکنگ کریں یا ری پولنگ کریں یا جزوی طور پر آپ کریں، جو بھی ان کے دلائل ہیں وہ انہوں نے ایڈمٹ کر دیے ہیں، اور وہ فیصلے وہ کریں گے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، اور الیکشن کے بارے میں اگر دوبارہ بھی الیکشن کرائے جاتے ہیں تب بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ اور مداخلت کے بغیر ہوں گے۔ لیکن تحفظات کے باوجود آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ ہاں، یہ ضرور ہم نے اعلان کیا ہے کہ اب جو لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے، اور چند سیٹیں صحیح، لیکن ہم پارلیمانی کردار جو ہے فی الحال نہیں چھوڑتے، اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری جماعت کو اختیار نہیں ہے اس کا۔ لیکن میری معلومات کے مطابق مسلم لیگ نون کوشش کرے گی، ان کی قیادت آپ کے پاس آئے گی، مجبور کرے گی کہ آپ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے، تو آپ ان کے کہنے پہ حکومت وہ تو بعد میں کہیں گے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں ان سے، اور پورے اخلاص کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کا الیکشن ہوا ہے، جس طرح کا نتیجہ آیا ہے، جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، 1.5 سال کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر چند کے آپ نے چیلنج قبول کیا، ہم سب آپ کے ساتھ تھے، چاہتے نہ چاہتے بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہم لوگ، اس کے باوجود آپ کوئی نیک نامی حاصل نہیں کر سکے۔ مزید اپنی سیاست جو ہے اس کو دفن نہ کریں، آئیں ہم سب اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو میں تو کہہ چکا ہوں، تو وہ تو بھی ڈیڈ لاک ہوگا نا، کیونکہ پھر پی ٹی آئی کے آزاد بھی تو اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، تو اس صورت میں بھی تو ڈیڈ لاک ہوگا ملک بحران کی طرف۔ اس کا سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ ان سے کہو جنہوں نے صورتحال پیدا کی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں تو اگر ری الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو اس سے کوئی بحران پیدا تو نہیں ہوگا، بحران حل ہو جائے گا۔ میں اسی اوپر جا چکا ہوں جی، اب میں چونکہ اسی اوپر جا چکا ہوں، میں ری الیکشن اور یہ اور پھر ایسا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، اس میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، ہمارا ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے، تو ایک مختصر سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں پوچھیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں آج کے جرگے میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، یہ الیکشن تو آپ کو جس نے جتوایا، جس نے ہروایا، وہ اپنی جگہ ان کی غصہ، آپ مسلم لیگ نون پہ کیوں غصہ ہے؟ آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے میرے دل میں اب بھی ہمدردی ہے، یقین جانیے میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ میں چاہتا ہوں اب جو ہو گیا ہے، ہم نے اپنا موقف کوئی چھپایا نہیں، نہ ہم نے مسلم لیگ سے اپنا رائے چھپائی ہے، نہ ہم نے پیپلز پارٹی سے اپنی رائے چھپائی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میرے خلاف پریس کانفرنسیں کریں، پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میرے خلاف پریس کانفرنسیں کریں، اور ایسے لوگوں سے پریس کانفرنسیں کرائی کہ میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہوں گا، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں پھر بھی جواب نہیں وہ دوں یہ گا۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کی کہ اس سے یہ تاثر ملا کہ جیسے انہوں نے حکومت کسی کے کہنے پہ بنائی تھی اور عمران خان کو کسی کے کہنے پہ تھا، تو ان کی پوری سیاست آپ نے اسٹیک پہ لگا دی۔ نہیں، بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ جو ایک اختلاف رائے تھا پیپلز پارٹی کے اور جمعیت علماء کے درمیان پی ڈی ایم کے قیام کے وقت، اور وہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے، اور میں کہتا تھا کہ نہیں، تحریک اور پارلیمنٹ کے اندر سے استعفوں کے ذریعے سے۔ اگر ہم سندھ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، پی ڈی ایم تھا نا، وہ بھی اس کا حصہ تھے، اور ہم پنجاب اسمبلی سے بھی نکل جاتے ہیں اور بلوچستان اسمبلی سے، کے پی سے بھی، اور یہاں بھی آدھی اسمبلی خالی ہو جائے، تو ناگزیر ہے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ الیکشن کرا سکے، ناگزیر ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے وہ جی۔ تو یہ ایک اختلاف فکری چل رہا تھا جی۔ اب میں نے ایک حوالہ دیا ہے، اور وہ حوالہ حقائق پر مبنی ہے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ حوالہ کیوں دیا ہے اور اس کے پر کچھ تکنیکی اعتراضات ہے کہ ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا، یہ اپنی جگہ پر ہے جی، لیکن بہرحال ایک تجویز تھی اب ان کی طرف سے کہ آپ ود ان سسٹم جو ہے تبدیلی لائیں، اور پھر وہی چیز ان کی رائے تھی جی۔ لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں، تجویز ان کی اس سے الٹ تھی کہ آپ لوگ عدم اعتماد نہ لائیں۔ یہ تو آخر میں ہوا جب اعتماد ہم نے تیار کر لیا، اچھا، جب کر لیا تو پھر کہا کہ وہ استعفیٰ دے دے گا، آپ واپس لے لیں۔ تو پھر میں تو اجلاس میں ابھی پہنچا بھی نہیں تھا جب انہوں نے کہا جی بھائی اس کو اب ہم سے آگے نکل چکے ہیں جی۔ اچھا، یہ کوئی مراحل ہے نا جی، ایک ابتدائی مراحل ہے، ایک آخری مراحل ہے۔ ابتدائی مراحل میں انہوں نے کہا تھا کہ لے آئیں، مجھے کہا تھا، باقی کوئی مجھے پتہ نہیں کہا تھا یا نہیں کہا اچھا، تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی رائے تو تھی نا۔ ہاں، تو پیپلز پارٹی نے سب کو قائل کر لیا، اکیلے ہم رہ گئے۔ اب اگر میں چھوڑتا، 4 ووٹوں کی اکثریت تھی، تو پھر کہتے کہ جی آپ نے عمران خان کو بچا لیا۔ تو میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، میں دوستوں کو چھوڑنا تو نہیں اب یہ جو ناخوشگوار 2-3 دن گزرے ایک دوسرے کے حوالے سے، تو اس کے بعد مسلم لیگ ہم نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہم بیان دیں گے۔ میں پھر بھی خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کو بھی مخاطب کروں گا، شہباز شریف صاحب کو بھی مخاطب کروں گا، زرداری صاحب کو بھی مخاطب کروں گا، اور بڑے خیر خواہانہ انداز کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے مل کر کام کیے ہیں، ہم جتنے بھی حالات ہیں ان میں شریک تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج ہم ایک دوسرے کو جو ہے ذمہ دار قرار دیں، لیکن ایک چیز جو حقائق ہیں کہ جس کو تمام لوگوں نے آبزرو کیا اس اجلاس میں جب سارے موجود تھے، کہ وہ انہوں نے پی ڈی ایم کے جو اعلامیہ تھا اس سے سرے سے استعفوں کا اور وہ چیز نکال لی تھی، اور صرف ایک آپشن رکھا تھا کہ عدم اعتماد جی، تو وہ دوبارہ ڈلوا تو دیا۔ لیکن اب جو ان کے ساتھ اتنا تلخ و شیرین وقت گزرا ہے، تو اب ان کے ساتھ حکومت سازی میں شریک کیوں نہ ہو جاتا؟ تلخ تو گزرا ہی نہیں، حضرت سارا شیرین ہی گزرا ہے ہمارا۔ ہاں، شیرین گزرتا، اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ تلخ نہ کرو، شیرین میں چلتے رہو۔ نہیں تو وہ تو اس صورت میں ہوگی کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائے نا ان کے ساتھ۔ مشکل ہے، ہماری پارٹی کے تقریباً اسٹینڈ واضح آ چکا ہے جی کہ ہم تحفظات کے ساتھ جائیں گے۔ ہاں البتہ یہ ہے اعتماد کا ووٹ دیں گے؟ ابھی میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم نے پھر مشاورت کرنی ہے۔ اتنا ضرور جماعت نے کہا ہے کہ پارلیمانی کردار ہمارا جاری رہے گا۔ اب جب تک مجلس عمومی یا جنرل کونسل ہماری کوئی فیصلہ نہیں کرتی کہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تب تک ہم نے پارلیمانی کردار کا تو اعلان کیا ہوا ہے۔ اب اس ذیل میں کیا حالات بنتے ہیں، روز بروز حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور صورتحال بالکل نہیں آتی رہی ہے، تو جو صورتحال اس معروضی ہوگی ہم فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن سندھ میں تو جو احتجاج آپ کا ہو رہا ہے وہ تو 100% پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، کیونکہ جن سیٹوں پہ آپ کے لوگ ہارے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دفعہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کہیں ایک صوبے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے داندھی جو ہے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، کہیں بھی مسلم پیپلز پارٹی کے لیے داندھی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، کہیں افراد کی حد تک کہ یہ بندہ جو ہے اس کے لیے سیٹ چھوڑ دو، ہم نے نہیں چھوڑی تو داندھی کی، کہیں فلانا بندہ۔ تو یہ سارے ایک ملغوبہ قسم کی صورتحال ہے جس پر کوئی آپ ایک واحد ایک باقاعدہ راستہ نہیں لے سکتے۔ تو اس سے آپ یہ نتیجہ کیوں نہیں لیتے کہ الیکشن فیئر ہوا ہے؟ میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نتیجہ بدہ ہے، اور وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنے بد شکل ہے جی۔ اچھا، تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ عوام کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا ہمیں جی۔ نہیں، اور اب آگے جا کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ تعلقات کار پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہوں گے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ ایک ہے تعلقات کار کی بات، وہ تو جب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ ڈے ٹو ڈے کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر ہم نے تقریباً فیصلہ کر لیا کہ ہم حکومت میں نہیں جائیں گے، حکومت پہ نہیں جائیں گے۔ تو گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ بھی چھوڑیں گے؟ وہ تو ابھی جماعت کہہ رہی ہے کہ جو صورتحال آلریڈی چل رہی ہے تو چل رہے جی، ٹھیک، وہ آئین ہوتا ہے جی، چل رہے جی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف مناسب ہوتے یا شہباز شریف مناسب ہے موجودہ حالات؟ میں کسی دوسری پارٹی کے اندر نہیں جھانکتا جی، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جس طرح فیصلہ کریں گے۔ میں نہ اپنی پارٹی کے اندر کسی کو یہ حق دیتا ہوں، نہ دوسری پارٹی کے اندر میں اس قسم کی مداخلت کرتا ہوں کہ کون، وہی ان کا معاملہ ہے جس کو بھی لائے۔ نہیں، کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں نا کہ جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، تو آپ کا بھی یہ تاثر ہے؟ میں کیوں یہ بات کروں، وہ خود کرے نا، اگر دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ خود کہیں ڈٹ کر، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح وہ کریں، ضرورت کریں اس بات کی جی۔ آپ خود کتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کتنی صوبائی اسمبلی کی؟ میرے خیال میں اب اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔
نہیں زیر بحث لانے کی، تاکہ قوم کو پتہ چلے نا. قوم کو پتہ چل اس وقت تو ایک مصیبت یہ ہے کہ قوم اس پہ کنفیوز ہے کہ ہر کوئی رونا رو رہا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. نہیں میں دوسرا یہ کہ کوئی میں اپنے اختلاف کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہتا. پھر اس پر بات شروع ہوگی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے. اس پہ بلوچستان میں آپ کی پارٹی 3 بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے، تو بلوچستان میں آپ حکومت سازی کی کوشش کریں گے؟ ابھی تک تو ہم نے حکومت نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اگر میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ حکومت میں نہ جائیں تو میں وہاں پر حکومت میں کیوں جاؤں. لیکن تاہم مشاورت کا عمل جاری ہے. کیا طے ہوتا ہے وہ ذرا آگے کے دنوں میں دیکھنا ہے. وہاں کس کا امکان سپورٹ کرنے کا زیادہ ہے، پیپلز پارٹی کا یا ہم نے ابھی تک سوچا نہیں ہے جو اس حوالے سے. تو کوئی مجھے اس امکان کا علم نہیں ہے کہ کون سی پارٹی ہوگی جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کر سکے گی یا ہم کر سکیں گے. اچھا، کچھ سیاسی جماعتیں یہ جو مس بنا ہوا ہے اس پہ چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں. ہم نے بڑا ڈٹ کر مطالبہ کیا ہے کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ذمہ داری قبول کرے. ان کے پاس ایک بھی نتیجہ اعلان کرنے کا اختیار نہیں تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال تھی. اور اس نے جو کہا ہے کہ بڑے شفاف الیکشن ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے باضابطہ طور پر ان کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے. اچھا، اب جو ایک کمشنر صاحب سامنے آئے ہیں اور پہلے سے امریکی ویزا لے کے بعد میں ان کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، تو انہوں نے چیف جسٹس پہ بھی الزام لگایا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب پاکستان کا بھی کوئی کردار ہے؟ میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عدلیہ کو ہم اس پہ ملوث کریں. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پہ ملوث ہو اور ان پر یہ حرف آئے. لیکن بدقسمتی سے آ گیا ہے. عدلیہ پر ابھی کوئی ایسا حرف نہیں ہے، تو ہم کیوں ایسی بات کریں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ پبلک کے سامنے لائیں، پھر اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تو اپنی بات کر بھی دی ہے کہ بھئی میرا اتنا دخل تو ہے کہ میں نے کہا کہ تاریخ متعین کرو، اور اسی طرح تو میرا کوئی سروکار نہیں ہے. تو اب ہمارا بھی کوئی عدلیہ کے اوپر ایسی حالات باتیں نہیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر الزام لگائیں یا ان کی پوزیشن کو مجروح کریں. بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جلسے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.